أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 64۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہودیوں کی طرف تھا، ان کے باطل عقیدوں کی تردید اس میں تھی۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اس کا روئے سخن زیادہ تر مخاطب اس سورت کے اہل کتاب میں نصرانی ہیں۔ تقریباً 80 پر 3 آیتیں ہیں جو نجران کے عیسائی اور ان کے باطل عقیدوں کے تعلق سے ہیں۔ یہ نجران، وہاں سے کچھ عیسائی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئی۔ انہیں باتیں سمجھائی گئی، توحید کی باتیں، اور ان کے جو باطل عقیدے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ آل عمران کی یہ ساری آیتیں ان کے باطل عقیدوں کی تردید کے لیے خوب سمجھایا گیا انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، جن کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، 3 میں کے 1 ہیں، فلاں فلاں۔ نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلکہ ان کی ماں کی پیدائش کا بھی ذکر کیا گیا سورہ آل عمران۔ آخر کار مباہلے کا چیلنج دیا گیا۔ مباہلہ، اس کی بھی تفصیل اس سے پہلے آپ کے سامنے ہو چکی، لیکن ان لوگوں نے مباہلے کے چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے اپنی عافیت، اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ صلح کر لیا جائے۔ اس طرح صلح کرنے کے لیے وہ لوگ ٹیکس دینے پر، جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، لیکن اپنے باطل عقیدے سے ذرا برابر اس نے حد سے بس نہیں، اسی پر رہے ہو۔ تو اس طرح ان آیتوں کے زیادہ تر مخاطب نصرانی ہیں۔ یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی 64 نمبر آیت، اس میں نصرانی اور پھر یہود، اہل کتاب کے 2 گروپ ہیں، ایک یہودی اور ایک نصرانی، ان دونوں کو مخاطب بنایا گیا اس آیت کریمہ۔ سنیے، قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے۔ فرمایا قل، پیغمبر آپ کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، یعنی یہود بھی نصارہ بھی، ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی۔ اللہ کی کتاب ہے تورات بھی، انجیل بھی۔ ان لوگوں نے اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی، اس میں بہت سارا چینجز ان لوگوں نے لایا، بہت سارا رد و بدل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی اس میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر نشانیاں اس میں تھیں، لیکن ضد میں آ کر ان لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ قل، پیغمبر آپ کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی یہودیوں، اے نصرانیوں، تعالو، آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ کسی بھی قوم کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے دعوت ایسی باتوں کی دو جو بات مشترک ہے، جو بات دونوں کو تسلیم شدہ ہے، دونوں اس کو مانتے ہیں، ایسی بات کی طرف کیا کرو کسی قوم۔ وہ کیا بات ہے جو دونوں کے درمیان میں برابر ہے؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہودیوں
تمہاری کتاب میں بھی توحید کی بات ہی ہے، نصرانیوں انجیل میں اس میں بھی توحید کی بات ہے۔ کسی بھی نبی نے کبھی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلایا ہی نہیں، تو یہ مشترک بات ہے، سواء بیننا و بینکم، تسلیم شدہ بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہیں، ایسی بات کی طرف آؤ نا، ضد کیوں کرتے ہو؟ کوئی الگ تھلگ بات کی دعوت دی جائے تو ضد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ بات یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ کی، جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ہمارا آسمانی کتاب بھی یہی بولتا ہے، تمہاری آسمانی کتاب بھی یہی بولتی ہے، تو پھر ایسی بات کی طرف آؤ، کیونکہ یہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، نصرانی بھی یہودی بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا کر کے یہودی کیا ہو گئے؟ کافر بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر کے خدا کا بیٹا اور خدا کا مقام دے کر کے نصرانی کیا ہو گئے؟ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کہاں تورات کی توحید والی تعلیم تھی، کہاں انجیل کی توحید والی تعلیم تھی؟ ان تعلیمات کو نظر انداز کر کے یہ لوگ اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، اس لیے انہیں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ توحید مشترکہ مسئلہ ہے، سب کو تسلیم شدہ ہے۔ ہر نبی نے یہی آ کر کے دعوت دی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، اس میں ہر نبی کے بارے میں یہی آتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں، صالح علیہ السلام کے بارے میں، لوط علیہ السلام کے بارے میں، شعیب علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آ کر کے اپنی دعوت اس طرح سے شروع کی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق۔ تو تورات و انجیل کی بھی یہی دعوت تھی، اس لیے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، یہودی و نصرانیوں سے کہا جا رہا ہے، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف تم آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے، تسلیم شدہ ہے، ہم دونوں مانتے ہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم میں سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی کیا نہ کرے، شریک نہ ٹھہرائے، اس بات کی طرف آؤ، ذرہ برابر شیئن۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے شیئن کی تفسیر، لا وثنن ولا صنمن ولا کسی بھی، ولا حجرن ولا وثنن، کسی بت کو، کسی پتھر کو، کسی انسان کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے۔ اسی طرح ولا صلیبن، صلیب کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، کراس۔ تو ذرہ برابر ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، یہ ہمارا مشترک کیا ہے مسئلہ ہے۔ عیسائیوں نے بھی اور یہودیوں نے بھی تورات و انجیل کو پڑھا ہوا ہے، لیکن تورات و انجیل میں کہیں بھی، ہاں بعد میں لوگوں نے کیا کیا، اس میں مکس کیا، بہت سارا رد و بدل کیا، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے وہ اتنا سارا چینجز ہوا ہے، پھر بھی اس میں یہ بات آپ کو ملے گی، توحید کی بات، شرک کی بات نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہا گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنے بارے میں کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے، ان کا دماغ کھولا جا رہا ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہارے تورات و انجیل میں یہ بات تو نہیں ہے، بات تو یہ ہے
کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہ وہ بات ہے. اب تو کیا غیروں کی شکایت، اب ہم مسلمانوں نے کوئی اس طرح سے دعوت دینی پڑ رہی ہے، کیونکہ مسلمان بھی آج کیا کر رہا ہے، ولا نشرک بہ شیئا پر عمل نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کو بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا کہ اس کو لوگ سجدہ گاہ بنائیں، اس کے سامنے سجدہ کریں اور اس کی عبادت کریں، میری قبر کو ایسا نہ بنا. اللہ نے دعا قبول فرمایا. آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک دم محفوظ ہے شرک سے، ورنہ دوسری قبروں کا کیا حال ہے دیکھیے. ہم قرآن کریم کی اس آیت کو کیا ہلکا سمجھتے ہیں کہ ایسی زبردست آیت ہے جو غیر کو بھی تسلیم. کتنے مسلمان ہیں کیا نہیں مانتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر بھی کیا کرتے جا کر کے اللہ کے سوا اور کو پوجا پاٹ کرتے. کیونکہ اللہ کے پاس مزاروں میں کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہی شرک اور بدعت. ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی کو بھی کیا نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں. اللہ کو ماننا تو مشرک بھی مانتے ہیں، اللہ کو مشرک بھی مانتے ہیں. آج بھی پوچھو کسی کافر سے کیا اللہ کو نہیں مانتے، ایشور کا نام دیں گے وہ بھگوان کا نام دیں گے، وہ تو مانتے تو وہ بھی ہے نا اللہ کو. آپ اللہ بولیں گے وہ لوگ بھگوان بولیں گے، ایشور بولیں گے. مسئلہ وہ نہیں ہے اللہ کو ماننے کا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ ہے اصل دعوت قرآن کریم. ورنہ کیا مشرکین مکہ نہیں جاتے تھے، اللہ ان سے بھی پوچھا جاتا تھا کس نے پیدا کیا زمین آسمان کو، بولتے تھے اللہ نے پیدا کیا. مانتے ہیں وہ. بارش کون برساتا ہے، اللہ برساتا ہے. سورج چاند کون چلاتا ہے، اللہ چلاتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ اور اس کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں. تو ان کو بھی پاور دیا گیا ہے، سمجھ رہے، ان کو بھی پاور دیا گیا ہے. کس کو پاور، کہاں ہے یہ سب بات. آج مسلمان بھی وہی سوچتے ہیں ان کو پاور دیا گیا ہے. یہ جو سو ہے نا مزار میں بہت پاور ہے ان کے پاس. یہ کہاں سے ہے پاور، یہ کس کا عقیدہ ہے، کس نے بتایا، یا قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا کسی ولی نے بتایا، کسی امام نے بتایا، کسی مجتہد نے بتایا، کسی نے بھی نہیں بتایا. قرآن کریم کو دیکھو کھول کر کے، ہر آیت توحید کی طرف اشارہ کرتے سوا شرک کی طرف یہ ایک آیت آپ نہیں دکھا سکتے. جو سنتے ہیں لوگ تفسیر روزانہ پڑھتے ہیں قرآن، دیکھو آپ غور کرو قرآن کریم، کسی نہ کسی لئے سے کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو توحید کی طرف ہی بلایا گیا ہے. شرک کی بات ہی نہیں بلکہ شرک کی تردید ہے، باطل عقیدوں کی تردید ہے. اور جو قومیں اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی ان قوموں کو باقاعدہ تنبیہ کی گئی ہے اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. کیا عقیدہ تم لوگ رکھ رہے ہیں. اب اس میں دیکھ رہے ہیں نا آپ سورہ عالم شروع سے سن رہے ہیں کہ نصرانی کے باطل عقیدوں کو کس طرح سے رد کیا گیا ہے. اب ان سے کہا جا رہا ہے ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے، تم بھی مانتے ہم بھی مانتے اس کو. آج ہم بھی مسلمان ہو گئے، اتفاق و اتحاد کے لیے دعوت دیتے کہ ارے کلمے کو سب مانتے، لا الہ الا اللہ، آتا کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ. سارے مسئلوں کو چھوڑ دو بھائی، کیا کرو صرف اس بات پر لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہمارا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے. اس کی طرف آتا کوئی بھی نہیں، خالی دعوت دینے والے، آنے والے کون بھی. ولا نشرک بہ شیئا، تو غیروں کی کیا شکایت کرنا، غیروں کا کیا گلہ کرنا. اب تو یہ دعوت ہمیں خود اپنوں میں بھی دینے کی ضرورت ہے. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. قرآن نے کس کو دعوت دی؟ یہ یہودیوں کو، نصرانیوں کو دی. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کریم صرف ایک زمانے کے لیے یا ایک قوم کے لیے نہیں، سب کے لیے. وہ آیت جو قرآن کریم کی نازل ہوتی ہے
وہ آیت کا کون بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مصداق ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں یہ یہود اور نصرانیوں سے کہا گیا تھا، لیکن اب یہ بات اس سے بھی کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ یہ بھی مشترکہ بات ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض کو کیا نہیں بنائیں گے؟ رب نہیں بنائیں گے، رب۔ تو اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کو رب ماننا بھی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی رب نہیں ہے۔ رب الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے یہی ہے قرآن کریم، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے بندہ، اللہ ساری تعریفوں کا مستحق ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ رب کہتے پرورش کرنے والے، کرتے کرتے درجے کمال تک پہنچانے والے، اس کو رب بولتے۔ رب صرف اللہ ہے۔ تو ہم میں سے بعض کو کیا نہیں بنائیں گے؟ اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے۔ ہماری زندگی موت کا مالک، حلال حرام کا مالک کون ہے؟ اس میں تحریم اور تحلیل، حرام کرنا حلال کرنا، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرتا ہے یا حرام کردہ چیز کو حلال کرتا ہے اور اس کی کوئی بات مانتا ہے، تو یہ گویا اللہ کے سوا اور کو کیا بنانا؟ رب بنانا۔ اس کی تفسیر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے نا؟ بہت سخی، بہت زیادہ کیا کرتا تھا، وہ نصرانی میں سے تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا، اس سے وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ اس کا بیٹا عدی اور اسی طرح ان کی بہن حاتم طائی کی بیٹی اور حاتم طائی کا بیٹا، یہ دونوں مسلمان نصرانی تھے۔ حضرت عدی ابن حاتم خود کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو میرے گلے میں چین، وہ سلیب والا کراس والا چین تھا، سونے کا بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹاؤ، سونے کی بنی، اس کو ہٹاؤ، کیا ہے یہ وزن ہے، یہ بت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک بات یہ بھی رکھی اسلام کی دعوت دیتے، اتخذوا احبارا و رہبانا اربابا من دون اللہ، کہ نصرانیوں نے اور یہودیوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو رب بنایا ہوا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن میں سورہ توبہ میں یہودیوں نے نصرانیوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو کیا بنایا تھا؟ رب بنایا تھا۔ تو حضرت عدی کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح سے تو نہیں تھا، رب کسی نے نہیں بنایا، علماء کو اور مشائخ کو ہم نے رب نہیں بنایا۔ یہ قرآن کیا بول رہا ہے کہ ہم نے رب بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا اچھا تمہارے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے حالانکہ وہ حرام ہے، کیا تم بھی حلال نہیں سمجھتے تھے اس کو؟ سمجھتے۔ تمہارے علماء جس کو حرام بولتے تھے جبکہ وہ حلال ہے، تو کیا تم بھی اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں سمجھتے تھے۔ جیسے علماء بولتے ویسے تم کیا کر رہے؟ یہی تو رب بنانا ہے۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، کسی نبی کو بھی نہیں دیا ہے، کسی مولوی کو بھی نہیں دیا، کسی مجتہد کو بھی نہیں دیا ہے، لیکن تمہارے جو علماء حلال حرام بولتے تم اس کو کیا کرتے؟ فالو کرتے، جبکہ وہ اللہ نے کیا نہیں کیا تھا؟ حلال حرام نہیں کیا تھا۔ نہیں تو سب سے برابر، تو یہ رب بنانا ہے۔ آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حرام بولتے تو اپنی طرف سے نہیں بولتے، یاد رکھنا۔ اب آپ بولیں گے اللہ کے سوا اور کسی کو بھی اختیار ہے، تو نبی بولتے ہیں تو ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے،
ورنہ نبی کو رب بنانا بنے گا. اگر نبی جو ہے نا اپنی بات نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی اللہ کی وحی کی روشنی میں کیا بولتا ہے؟ کسی چیز کو حلال بولتا ہے، کسی چیز کو حرام بولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی کہیں، اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قطعی طور پہ کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. کسی چیز کو حرام بولے تو وہ حرام ہی ہے، کسی چیز کو حلال بولے وہ حلال ہی ہے. سمجھ مطلب وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا، اس کے اپوزٹ میں اگر کوئی اس کو حلال بولتا ہے اور وہ حلال کو کوئی مانتا ہے تو یہ کیا بنانا ہے؟ اللہ کے سوا بات سوا. ورنہ آپ بولیں گے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کو کون اختیار دیا؟ انہوں بولتے ایک چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. میرے بھائی یہ ائمہ جو حلال و حرام بولتے یہ اپنی طرف سے ہرگز نہیں بولتے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بولتے. نہیں سمجھتے؟ آج کے زمانے کے مفتیان کرام بولتے چرس گانجا حرام ہے. قرآن میں ہے؟ سچی بولو، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. تو ابھی آپ بول رہے اللہ کے سوا اور کسی کو بھی حرام حلال بولنے کا ادھیکار نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ میں یہ سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ کہیں آپ ائمہ کو بھی لے کے مت آؤ، کیونکہ غیر مقلدین جو قرآن حدیث کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اس طرح کی حدیثوں کو لے کر کے فٹ کرتے ہیں ائمہ مجتہدین پر. دیکھو یہ جو 4 ائمہ کے فالوورز ہیں ان لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سوا یہ ائمہ کو رب بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ الزام جو لگا رہے ہیں نا، کل اللہ کے یہاں قیامت کے میدان میں تمہیں اس کا ثبوت دینا پڑے گا. یاد رکھنا ائمہ مجتہدین، ہم لوگ کیا جانے، ہم جاہل لوگ ہیں، ہم لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. ائمہ مجتہدین کو جاننے والوں کو علماء ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بہت علم ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ ہم جیسے لوگوں کو کیا معلوم ہے ائمہ کا مقام مرتبہ. نعوذ باللہ. کبھی کبھی تو نبی کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں. دیکھو نبی کو چھوڑ کر کے یہ کبھی کبھی بولتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے یہ لوگ ائمہ کو کیا بناتے ہیں. یاد رکھیں ائمہ مجتہدین، میں تو ایک مثال دیا آپ کو کہ آج اگر چرس گانجے کو حرام کا اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے آپ اسے مانتے نہیں مانتے؟ کیوں مانتے؟ قرآن میں ہے کیا؟ میں صرف ایک مثال دیا ہوں، حدیث میں ہے. پھر تم اللہ کے سوا اس کو رب بنا رہے کہ نہیں؟ اصل میں وہ بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم میں اصولی باتیں بیان کی گئی. اصولی بات کو رکھ کر کے ائمہ مجتہدین کیا کرتے ہیں؟ اصول سمجھتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. حدیث میں ہے کہ نہیں؟ بس اسی کو رکھ کر کے ائمہ کیا کرتے ہیں؟ علماء کیا کرتے ہیں؟ اس کی روشنی میں فتوے دیتے ہیں. ورنہ اپنی طرف سے کیا نہیں کر رہے؟ سمجھ رہے؟ ہر نشہ اور چیز جو بھی نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے، پہلے زمانے میں شراب نشہ پیدا کرنے والی، اس زمانے میں برانڈی ہے، بیر ہے، چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، اور اسی طرح ہیروئن ہے، ہیروئن کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ہے، مٹی ہے. صاحب کیا ہے؟ حرام ہے. تو اب پوچھیں گے اسے کہاں ہے؟ اب جو بات پہ قرآن حدیث بولنے والے ہیں نا، اب جا کے ان کو پوچھو نا کون سے حدیث میں ہے، وہاں مانتے ہیں سب بھی، لیکن دوسرے مسئلے میں کیا بولتے ہیں؟ وہ امام کو کیا کون اختیار دیا وہ حرام ہے یا حلال ہے بولنے کے لیے؟ میرے بھائیوں ائمہ مجتہدین جو بھی فتوے دیتے ہیں نا، جو بھی اپنے فقہی مسائل بتاتے ہیں نا، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں. تم کو قرآن حدیث نہیں معلوم ہے تو چپ رہو. تم کو کیا معلوم ہے؟ تم کو کتنی گہرائی کا علم کہاں ملا ہے؟ تم تو اوپری بھی نہیں جانتے، اوپری بھی نہیں جانتے تو گہرائی کیا جانتے؟ یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس میں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم میں سے کوئی کسی کو کیا نہیں بنائے گا؟ رب نہیں بنائے گا. رب بنانے کا مطلب یہی ہے کہ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور کسی کو نہیں. خیر یہ مشترکہ بات ہے، اس کی طرف آؤ. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پیغمبر اگر وہ لوگ روگردانی کریں، اعراض کریں، فَقُولُوا، اب یہاں صرف رسول اللہ سے نہیں کہا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان تم سب کہو، وَاشْهَدُوا، اور کہو کہ دیکھو گواہ رہو، تم لوگ گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں. تم چاہے مسلمان بنو یا نہ بنو، ہم تو مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا. یہ ہے اسلام کی سب سے پہلی نشانی.
خالی مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا. سب سے پہلے زندگی میں کیا آنا چاہیے؟ عقیدہ درست رہنا چاہیے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، تب جا کے وہ اپنے آپ کو مسلمان بول سکتا ہے. اگر کسی کی زندگی میں شرک ہے، کفر ہے، تو چاہے لاکھ مرتبہ بولے میں انا مسلمون، میں مسلمان ہوں، اللہ کے فہرست میں مسلمان ہے ہی نہیں. ماں باپ نے مسلمان نام رکھا ہوگا، ووٹر لسٹ میں نام رہے گا مسلمانوں کا، اللہ کی لسٹ میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مسلمانوں کی سب سے پہلی نشانی. اگر تم بھی اس بات کو مانو گے نا تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے. جس سے کہا جا رہا ہے یہودیوں سے، نصرانیوں سے کہا جا رہا ہے. خیر، ابھی اور بھی آیتیں ہیں، انہیں کو مخاطب بنانا. مخاطب بنانے کا مسئلہ الگ ہے. اگر یہ کمزوری ہمارے اندر ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں تعلیم. ان کے اندر کمزوری تھی ہے، آج اگر ہمارے اندر یہ کمزوری ہے شرک، تو ہمیں بھی اپنا علاج کرنا چاہیے ان آیتوں کو پڑھ کر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.